کا مساعد اسمبلی جناب چودھری قاسم گیر صاحب جو کہ پنال میں تشریف لا چکے ہیں، ہم ان کا پنال احمد پر ویلکم کہتے ہیں۔ میں پروگرام کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حافظ ابلال صاحب سے کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں۔ حافظ ابلال صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إنه كان توابا آمنت بالله صدق الله العظيم یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا محبوب اللہ سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی
ریاست جموں کشمیر جناب چودھری عبدالمجید اور ان کے بیٹے چودھری قاسم مجید اور ان کی پوری ٹیم کو چکسواری محمود آباد آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے میں نے تو کسی اور شعر کے ساتھ تقریر کا آغاز کرنا تھا، لیکن کچھ احباب کے بار بار کہنے پر اسی شعر کے ساتھ آغاز کرتا ہوں جو کچھ دن قبل میں نے میٹنگ میں پڑھا تھا۔ دنیا پہنچی چاند اتھے تسی چھکے ٹھپے لاندے ہو، دنیا پہنچی چاند اتھے تسی چھکے ٹھپے لاندے ہو، ووٹ دیو قاسم مجید نو محمود آباد لیو جے سڑکاں تے پانی چاندے ہو، جے سڑکاں تے پانی چاندے ہو۔ سامعین محترم، میرا آج یہاں تقریر کرنے کا فقط ایک مقصد ہے۔ ہماری پارٹی اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ کسی کے خلاف غلط زبان استعمال کی جائے، لیکن کچھ لوگوں نے اس محلے میں آ کر ہمارے قائد اور ہمارے خاندان کے خلاف غلط زبان استعمال کی ہے۔ میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اتنے بے شرم نہیں ہیں، ہم اپنے قائد اور اپنے خاندان کی حفاظت نہ کر سکیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چودھری عبدالمجید کے بیٹے چودھری قاسم مجید کو ووٹ نہیں دیں گے۔ ارے میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم لوگ ووٹ اور پرچی کی بات کرتے ہیں، ہم نے تو اپنے قائد پر خون بہانے کا عزم کیا ہوا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے قائد اور بزرگ دادا جان رحمت سے گزارش ہے میرے بڑے بھائی سعود اقبال صاحب، سابق امیدوار چودھری عبدالرحمان صاحب، چاچا منشی صاحب، باقی احباب، میں دو ترے گلاں کرساں۔ بڑے جتنے بھی لوگ آئے انہیں اپنے اپنے انداز وچ اس علاقے نے والے نال، مسائل نے والے نال، چودھری مجید صاحب نے خدمات نے والے نال گلاں کیتیاں۔ میں 1996-97 میٹرک پساں، اس تو کنی آج 2021 ہے۔ تھوڑا بہت ایز اے سیاسی ورکر چودھری صاحب کی سیاست، کیپٹان صاحب کی سیاست، اس حلقے نے اندر جڑے مختلف الیکشن لڑنے رہے، مختلف لوگ سٹیجاں پر تقریراں کرنے رہے، ایک چیز وہ مکی یاد ہے کہ انہیں اخلاق نہ بڑا خیال رکھا جانا سی، ذاتی تنقیدہ نہیں سن کیتیاں جانیاں، چھوٹے بڑے نہ تمیز موجود سی، سیاست اسے سوچ، اسے فکر، اسے نظریے نہیں بنیاد پر ہونی سی۔ لیکن آج جڑی سیاست ہے، جڑے اصل مخالف امیدواران یا انہوں نے چلنے والے لوگ، میں بعض اوقات سوچنا کہ شاید انہوں کی چودھری مجید صاحب کی ذات نال نفرت ہے، چودھری مجید صاحب نے کماں نال نفرت ہے، چودھری مجید کی شخصیت نال نفرت ہے، یا اس حلقے نے لوکاں نال نفرت ہے کہ وہ بالکل ہوش آواز سی بلین تنقیداں کرنے۔ اتھے تساں جڑے لوگ محمود آباد میں بیٹھے ہوئے ہو، آج تساں یہ سوچنا ہے کہ جڑے لوگ آج سیاست کے اندر تساں کوئی ووٹ منگنے پہ، انہوں نے حق ہے، اساں انہوں نے حق کی نار ختم کری سکنے، لیکن تساں کو جڑے منگنے اشنے پہ تساں یہ سوچنا کہ چودھری مجید صاحب کی شکل وچ، قاسم مجید صاحب کی شکل وچ آج تو 10 تو 15 سال 20 سال 30 سال 40 سال پہلے تساں نے جڑے مسائل سن، اس محمود آباد نے جڑے لوگوں نے ایشو سن کہ وہ حل ہوئے ان کے نہیں ہوئے، کہ 20 سال پہلے جس طرح بٹ صاحب گل کی تھی 85 وچ
तुसा इत्थे आबाद होयो, तुसा की कोई इत्थे मलकाना हकूक मिले सन, तुसा की ये गलियां ये मिलियां सन, तुसा की आ जिहड़ा वाटर सप्लाई ने नीचे सारा सेटअप लगा ये लबा सी, तुसा ने इर्द गिर्द जेड़े सड़कां हर तरफ निकलियां पियां ये लबियां सन, तुसा की आज स्कूल की जेड़ी बिल्डिंग इत्थे शुरू हुई है जेड़ी कुछ वजूहात की वजह तो रुकी है, क्या इत्थे मौजूद सी کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے میرے والد محترم سابق وزیر اعظم جناب چودھری عبدالمجید صاحب، سابق امیدوار اسمبلی چودھری عبدالرحمان ایڈوکیٹ صاحب، سابق امیدوار جناب چودھری سعود اقبال صاحب، چودھری حبیب صاحب، سابق مشیر حکومت چودھری یاسر ممتاز صاحب، چاچا منشی صاحب، چودھری بشارت ایڈوکیٹ صاحب، حاجی امجد صاحب، پنڈال میں بیٹھے ہوئے اہلیان محمود آباد کے بزرگوں، نوجوانوں اور آج کی اس تقریب کے میزبان پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم محمود آباد، السلام علیکم. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ آج اس الیکشن کمپین کی محمود آباد کے اندر ہماری دوسری میٹنگ ہے. 2 ہفتے قبل بھی نیچے ہماری میٹنگ ہوئی تھی اور آج یہ دوبارہ میٹنگ ہو رہی ہے. آپ کا یہ جوش و خروش دیکھ کر، آپ کا پیار دیکھ کر میں یہ امید کرتا ہوں اور مجھے امید بھی ہے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی محمود آباد سے 90% زائد ووٹ لے گی انشاءاللہ. میں بٹ برادری کو جنہوں نے آج باضابطہ طور پر ادھر صوفی صاحب کے خاندان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج باضابطہ طور پر پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا. پچھلی میٹنگ میں ہماری مغل برادری شامل ہوئی تھی ہمارے ساتھ. میں آپ دونوں برادریوں کا، خاندانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے چودھری عبدالمجید صاحب کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا اور پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میں، میری ٹیم، میری جماعت، ہم آپ کو کبھی مایوس نہیں کریں گے اور جو آپ کی امیدیں انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ ان پر پورا اتروں. تفصیل کے ساتھ تمام دوستوں نے بات کی ہے. میں 2 باتیں کروں گا کیونکہ وقت کافی ہو گیا، ایک اور جگہ بھی جانا ہے کیونکہ چودھری مجید صاحب خود بات کریں گے. سعود صاحب کی صحت بھی ٹھیک اور رحمان صاحب نے بھی اپنا ٹائم مجھے دیا ہے. گزارش یہ ہے کہ جب سے الیکشن کا دور شروع ہوا ہے محمود آباد کو، اس کے نیچے جو ملہ ٹالی والی دربار اور سامنے ساکہ آباد کو فتح کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. یہاں پر مختلف لوگ آتے رہے، ان سے آپ یہ سوال کریں کہ ایک آزاد امیدوار آتا ہے، وہ بیگ لے کر آتا ہے، وہ ووٹوں کا سودا کرنا چاہتا ہے، کبھی وہ کہتا ہے مجھ سے ٹرانسفارمر لے لو، کبھی کہتا ہے کہ لاکھ روپے کی بجلی ڈلوا لو. آپ ان سے سوال کریں کہ وہ 5 سال کدھر تھا. یہ وہ شخص ہے جس کی 5 سال یہاں پر حکومت رہی. اس وقت کا جو وزیر تھا، پانی کا جو وزیر تھا، بمبر سے الیکشن لڑا ہے. اس کے کہنے پر اس وزیر نے یہ واٹر سپلائی ڈیلے کروائی ہے. اور اس وزیر کی، جس کا میں نام بھی لیتا ہوں، چودھری طارق فاروق صاحب، چودھری طارق فاروق صاحب کی 2 تقریریں اس دور میں 5 سال کے اندر، اور 2015 میں اسمبلی کے اندر وہ ریکارڈ موجود ہے کہ چودھری طارق فاروق نے اس چکسواری واٹر سپلائی کے خلاف بات کی تھی. تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ یہ آپ کو واٹر سپلائی دیں گے؟ یہ واٹر سپلائی چودھری عبدالمجید نے آلیان چکسواری کو دی تھی، جس میں محمود آباد بھی شامل ہے، ٹالی والی دربار بھی شامل ہے، بغور تک یہ جائے گی. ایک اس کا حصہ اسر ہے، باروہاں ہے، ٹھیکریاں ہے، بازار ہے، بھروٹیاں ہے، چک پینڈا نگیال ہے، یہ ارنو تک گئی ہے. ادھر فیض پور شریف ہے، پنیلی کا کچھ حصہ ہے. اس میں واٹر سپلائی جو ڈیلے ہوئی ہے، جو پانی ابھی تک نہیں پہنچ سکا، اس کی کچھ وجوہات ہیں. آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ سکتے ہیں. اگر یہ بچے یہاں پر کھڑے ہو کے تقریر کر سکتے، یہ پڑھے لکھے بچے، آپ میں سے کوئی بھی دفتر جا کے نہیں جواب
بتا سکتا ہے کہ یہ واٹر سپلائی جو ہے چکسواری کی یہ کس کے دستخطوں سے منظور ہوئی ہے؟ اگر چودھری مجید کے دستخطوں سے یہ منظور نہیں ہوئی تو میں سب سے معافی مانگوں گا، ان سے بھی معافی مانگوں گا جا کر، اگر یہ چودھری مجید نے نہ کی ہوئی۔ یہ خالی یہ چاہتے تھے جو بندہ ان کی میٹنگ رکھے، جو بندہ ہاتھ ڈالے، جو بندہ ان کو گھر میں بلائے یا جو بندہ ان کا نعرہ لگائے خالی اس کے گھر پانی جانا چاہیے، جبکہ ہمارا موقف تھا کہ پورے محمود آباد کے اندر، ٹالی والی دربار کے اندر، صادق آباد ہو، پوری میونسپل کمیٹی چکسواری ہو، پانی کی ترسیل کو یقینی بنایا جائے اور گھر کے اندر پانی جانا چاہیے، بلا رنگ و نسل کے، بلا کسی سیاسی جماعت کے، بلا کسی برادری کے، ہر بندے کو پانی ملنا چاہیے۔ اس لیے واٹر سپلائی دی گئی تھی تاکہ پانی کی ترسیل آسان ہو، آپ ہر ماہ محکمے کو بل دیں، کسی کو کبھی ضرورت نہ پڑے کسی کے پاس ہینڈ پمپ کے لیے یا پانی کی ٹینکی کی ٹرالی ڈالنے کے لیے۔ مجھے پتا ہے 1500 روپے سے زائد کی ٹرالی آ رہی ہے آج کل، غریب کے لیے بڑا مشکل ہے۔ آپ کے اسکول کا مسئلہ تھا 2015 نومبر یا دسمبر کی بات ہے، اس وقت مسجد کا عاشق صاحب کو پتا ہے مسجد کے نیچے جگہ دی گئی تھی جہاں پر آپ کا پرائمری اسکول کھولا تھا۔ اس وقت یہ جو 5 سال گزرے ہمیں محکمہ تعلیم کے اندر MLA کی حیثیت کے اندر آپ کے والد کا، آپ کے دادا کا، آپ کے خاندان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے چودھری مجید کو ووٹ دیا ہے اور آج وہ اسی خاندان کا لڑکا آپ سے ووٹ مانگنے آ رہا ہے۔ اس محمود آباد کے اندر 1-2 بندے ہیں، انہوں نے مجھ سے بھی بات کرنے کی کوشش کی کہ ہمیں اتنے پیسے دے دیں ہم آپ کو ووٹ دیں گے۔ میں تمہارے ووٹ میں جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں، میں تم سے ووٹ نہیں مانگوں گا کبھی بھی۔ تو محمود آباد کا سودا کرنا چاہتا ہے، پھر اس کو سوداگر ملا، وہ دلی کا سوداگر چور ٹھگ اس کو ملا جس کے پاس ہو گیا ہے۔ آج وہ محمود آباد میں جھنڈے لگا رہا ہے، یہ جھنڈا وہ اپنے ابا اجداد کی قبر پہ لگا رہا ہے، ان سے غداری کر رہا ہے جن کو انہوں نے گھر سے نکالا تھا۔ چودھری رحمان یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اس کے گاؤں کے یہ گواہی دے گا چودھری رحمان، اس وقت انہوں نے لوگوں کو گھر سے نکالا، آج کس منہ سے آپ کے پاس آ رہے؟ اگر وہ آج آپ کے پاس ووٹ مانگنے آ رہے، اگر یہ آج آپ کی طاقت مان رہے تو وہ بھی چودھری مجید کے مرہون ملت ہے، اس نے آپ کو ووٹ کی طاقت دی ہے، آپ نے چودھری مجید کا ساتھ دیا ہے۔ آج یہ محمود آباد چڑھ کر آ رہے، میں یہاں سے اس کو یہاں سے چھوڑو، اس کو ٹالی اور دربار پیدل چلا جائے، یہ خدا کی قسم پیدل نہیں جا سکے گا، اس کو رستہ نہیں پتا۔ ان کو آپ کا کیا پتا ہوگا، کیا محسوس ہوگا؟ یہ چاہتے ہیں کہ جی وفاقی حکومت ہماری، کیا کرے گی وفاقی حکومت؟ چودھری مجید 7 الیکشن جیتے، 2 بار ان کی وفاق میں حکومت تھی، 5 بار چودھری مجید جو الیکشن جیتا ہے وفاق میں حکومت نہیں تھی، کیونکہ حلقہ نمبر 2 کے لوگ غیرت مند لوگ ہیں، حلقہ نمبر 2 کے لوگ وفا نبھانے والے لوگ ہیں، پیار کرنے والے لوگ ہیں، اور انشاءاللہ 25 جولائی کو دوبارہ چودھری مجید کی فتح ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ آپ یہ غلام بنا کے رکھنا چاہتے ہیں آپ کو، یہ اپنے گاؤں کے لوگوں کو بھی غلام بنا کے رکھنا چاہتے ہیں، یہ آپ کے ووٹوں میں ناچتے ہیں، آپ کے ووٹوں کو کہتے ہیں کہ ہم یہ چھین کے لیں گے، کوئی مائی کا لال محمود آباد کا ووٹ چھین نہیں سکتا۔ محمود آباد کے لوگ خود فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے چودھری مجید کو ووٹ دینا ہے یا انہوں نے کسی اور جماعت کو ووٹ دینا ہے، فیصلہ آپ کرو۔ میری آواز میری ماں بھی سن رہی ہے، میری بہن بھی سن رہی ہے، میری بیٹی بھی سن رہی ہے، میں اس ماں سے التجا کرتا ہوں، میں درخواست کرتا ہوں کہ میری ماں فیصلہ تم نے کرنا ہے، جس نے تمہارے سر سے چھت اتارا، جس نے تمہارا عزت چھینا، تمہارا گھر چھینا، اپنی اولاد کو اس کو ووٹ دینے کے لیے کہو گی، یا جس بندے نے آپ کو گھر دیا، چھت دیا، اس کی جماعت کو ووٹ دو گی۔ فیصلہ اس ماں نے کرنا ہے، فیصلہ اس بزرگ نے کرنا ہے، اس نوجوان نے کرنا ہے۔ یہ الیکشن جو ہے یہ بڑا منفرد الیکشن ہے، یہ کوئی قاسم مجید کے خلاف نہیں ہے، یہ آپ کے خلاف ہے، یہ اس لیے خلاف ہے، یہ آج 50 سال ہو گئے یہ سیاست کرتے، یہ عبادت کرتے، یہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا رہا تھا، اس کی ہاؤسنگ سوسائٹی پھنسی ہے، لوگوں کے پیسے بھی یہ کھا گئے، یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ آپ کے بچوں کے حق پر ڈاکہ مارنے کے لیے آئے۔ 25 تاریخ کو صبح نماز پڑھ کے پولنگ سٹیشن پر آئیں، کوئی اپنا پولنگ نہیں چھوڑنا جب تک رزلٹ آئے۔ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ فتح آپ کی ہوگی، فتح آپ شہدا کی دھرتی ہے، آپ نے اس ملک کے پاکستان کے لیے قربانی دی ہے، آپ نے بارڈر سے اگر ہجرت کی ہے، بارڈر کے اس پار سے ہجرت کی ہے تو ملک کے پاکستان کے لیے کی ہے، اس ریاست کے لیے کی ہے، کوئی مہاجر نہیں ہے۔ جو ریاست کے اندر ہجرت کرتا ہے وہ مہاجر نہیں ہوتا۔ اگر آپ دانگلی
سے دوسری سائڈ پر میں بھی جاؤں اور آپ بھی جائیں, پھر ہم مہاجر کہلائیں گے. ہم ریاست جموں کشمیر کے رہنے والے, یہ ایک ہی حصہ ہے, یہ آپ کا اپنا گھر ہے. آپ کی قربانیوں کو سلام. آپ کی قربانیوں کے بدلے ہم کچھ نہیں دے سکتے, پر ہم کوشش یہ کرتے رہے اور کوشش کریں گے کہ کم از کم اگر آپ نے قربانی دی ہے, آپ کو یہ محسوس نہ ہو کہ آپ کسی پرائی جگہ ہیں. یہ آپ کی اپنی زمین ہے. چاچا منشی نے کہا کہ بے نظیر بستی انشاءاللہ تعالی ہماری حکومت آئے گی. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. اپنے والد کے سامنے کھڑا ہو کر میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ موقع دے, 5 مرلے کا پلاٹ ہر گھر والوں کو ملے گا. جو حقوق مالکانہ رہتے ہیں وہ بھی حقوق مالکانہ آپ کو ملیں گے. بے فکر رہیں. یہ خادثہ سرکار ہے, یہ ریاست کی زمین ہے, کسی کے باپ کی زمین نہیں ہے کہ آگے کوئی آپ سے چھینے گا. وہ وقت بھی ہمیں پتہ ہے جب آپ چار دیواری کرتے تھے, جب آپ چھت ڈالتے تھے, کچن بناتے تھے, یہ لوگ بیان الفیہ پکڑ کے آ جاتے تھے. یہ اس وقت کہاں تھے؟ اس وقت ان کو محمود آباد کا در نظر نہیں آیا. اس وقت ان کو چادر اور چار دیواری کے تقدس پامال ہونے کا نہیں ان کو خیال آیا کہ لوگوں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے. آج یہ آ رہے 2012 کے اندر جب چوہی صاحب حقوق مالکانہ دے رہے تھے تو ان خاندان نے مجھے کہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ چوہی صاحب کو منع کرے کہ حقوق مالکانہ کیوں دے رہے. میں نے کہا وہ بے گھر لوگ ہیں, چوہی صاحب نے وعدہ کیا ہوا ہے, وہ ساری زندگی چودھری مجید کے ساتھ چلتے رہے. انہوں نے کہا یہ ظلم چودھری مجید کو کہو نہ کرے. ان کو حقوق, کیونکہ کسی کا ووٹ نہیں خریدا جا سکتا, کسی کے ایمان کو نہیں خریدا جا سکتا. ان کا اپنا ایمان کمزور ہے. ان کا ایمان پختہ ہو تو یہ محنت کرتے 5 سال, یہ آپ کی نوکری کرتے, آپ کی خدمت کرتے, آپ کے مسائل کو حل کرتے, آپ کے بچوں کو روزگار دیتے, آپ کی سڑکیں بناتے, آپ کی بجلی کا معاملہ حل کرتے, آپ کے پانی کا معاملہ حل کرتے, تو آج یہ ووٹ معاملے کے حقدار تھے. پر یہ بیگ لے کر آتے اور بیگ والوں کو آپ نے جوتے مار کے یہاں سے باہر نکال رہے ہیں. فیصلہ آپ کے باہر نکال دیتے ہیں. وہ صحیح آدمی ہے, وہ بھی دعا کر رہا ہے, میری ماں بھی دعا کر رہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جیت آپ کی ہے. یہ قاسم مجید کی جیت نہیں ہوگی, یہ محمود آباد کے اندر بسنے والے لوگوں کی جیت ہے, اس نوجوان کی جیت ہے, اس بزرگ کی جیت ہے, اور حلقہ نمبر 2 کے لوگوں کی جیت ہے. ایک بار پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. 25 تاریخ شام رزلٹ تک آپ نے پہرا دینا ہے, آپ نے چوکیداری کرنی ہے. 26 تاریخ صبح اسی اس چوکیدار کا بیٹا آپ کی چوکیداری کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اگر ہم سے کوئی خطا ہوئی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں. کل بھی مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ باپ بیٹا معافی کیوں مانگتے, تو میں نے کہا ہم باپ بیٹا گولی مارے, ڈنڈا مارے, ان کو کیا کرے. انسان سے غلطی ہوتی ہے, اور جو انسان غلطی کرتا ہے اس کو معذرت کرنی چاہیے. اپنے باپ کی عمر کے بندے سے معافی نہ مانگوں تو کیا کروں, اپنی والدہ سے معافی نہ مانگوں تو کیا کروں. والدہ سے کوئی بندہ لڑائی کر سکتا ہے, کوئی غصے سے بول سکتا ہے, نہیں بول سکتا کیونکہ اس کے پاؤں تلے جنت ہے. وہ جنت میں نہیں گوانا چاہتا, اس لیے معذرت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کو قائم و آباد رکھے. انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ کے باقی کام کاج ہے محمود آباد کے, 5 سال کے اندر کوئی محمود آباد کی گلی نہیں رہے گی جو پختہ نہیں ہوگی. آپ کی سیوریج لائن بھی ڈلے گی, واٹر سپلائی بھی ڈلے گی, آپ کی بجلی کا نظام بھی بہتر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ, اور اسکول کی بلڈنگ بھی بنے گی. اور اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے یہاں پر ڈسپینسری بھی بنے گی محمود آباد کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ, تاکہ فرسٹ ایڈ آپ کو مل سکے. یہ میرا آپ سے وعدہ اس دربار کے سامنے میں کھڑا ہو کر یہ بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو قائم و آباد رکھے. اہلیان محمود آباد زندہ باد, پاکستان پیپلز پارٹی زندہ باد, چودھری عبد المجید زندہ باد.